بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم نظم، حمد، نعت اور منقبت اس کے مشقی سوالات دیکھیں گے اور ان کے جوابات دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے سوال جواب۔ تو اس پہ پہلا سوال ہے کہ حمد میں شاعر نے وحی خدا ہے کے لیے کیا کیا دلیلیں دی ہیں؟ تو حمد میں شاعر نے وحی خدا ہے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بلندی، شان و شوکت اور خلاقی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دنیا کا تمام نظام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں ہر شے میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ وہی دن اور رات کو بنانے والا ہے، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ وہ نیتوں کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ دنیا میں کسی کو عزت اور تکریم حاصل ہوتی ہے تو کسی کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب خدا ہی کے اختیار میں ہے اور یہ سب اسی کی حکمتیں اور قدرت کے فیصلے ہیں۔ اچھا، تو اس کو جو ہے نا آپ نے ایز اے مرکزی خیال بھی آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پورا اس کا نچوڑ ہے کہ وہی خدا ہے، جگہ جگہ اس کی تکرار ہے، تو کوشچن کا آنسر بھی یہی ہے اور حمد کا مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ حمد میں خانہ لاشعور سے کیا مراد ہے؟ خانہ لاشعور کا مطلب ہے وہ بات جو انسانی عقل سے ماورا ہو، یعنی عقل سے دور ہو، ہماری سوچ، ہماری عقل وہاں نہ پہنچ سکتی ہو۔ تو حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری نیتوں سے اور ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ یہ بات ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں روشن رہتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حمد میں اختیار بشر پر پہرے بٹھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اختیار بشر پر پہرے بٹھانے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی، اپنی منشا سے کر سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا کوئی عمل اللہ کی رضا اور حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ نعت میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل سے کیا مراد ہے؟ ایمان مفصل سے مراد ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خدا، فرشتوں، الہامی کتابوں، رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی کہتے ہیں، کہ ہماری تفصیل تو اس پر ایمان رکھے۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایمان مفصل کا خلاصہ یعنی مجمل یہ ہے کہ اس کو اگر خلاصے کو ہم جمع کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، کیونکہ آپ ہی کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے اور ان کی تقلید کرنے سے ایمان مفصل کی تعمیل ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ نعت میں شاعر نے روز محشر کے لیے کیا تمنا کی ہے؟ تو شاعر نے نعت میں روز محشر کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں یہی نعتیہ قصیدہ ہو جسے وہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ نعت میں شاعر نے نقاش ازل کی زبان میں کیا کہنا چاہا ہے؟ تو نقاش ازل جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ نعت میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے فرمایا کہ تمام تخلیقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اوصاف و کمالات کے لحاظ سے سب سے افضل اور اکمل ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ سیرت صدیق میں نقش و نگار مصطفیٰ نظر آنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ سوال منقبت سے لیا گیا ہے، اس سے پہلے جو 2-3 سوال تھے وہ نعت کے تھے، اس سے پہلے والے حمد سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سیرت صدیق میں نقش و نگار مصطفیٰ نظر آنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کردار کا عکس نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں پوری تقلید کرتے تھے اور آپ کے خاص صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ منقبت میں عدالت کی میزان کسے اور کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منقبت میں عدالت کی میزان خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے حوالے سے خاص شہرت رکھتے تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ منقبت میں آئینے کے حیران ہونے سے کیا مراد ہے یا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے
اور ذوالنورین کا مطلب یہ ہے کہ دو نوروں والا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور شاعر نے ذوالنورین کی رعایت سے بتایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کی چمک دیکھ کر آئینہ بھی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کہ منقبت میں شاعر نے کس قول نبی کا ذکر کیا ہے؟ تو جو منقبت میں جو لاسٹ شعر تھا اس میں جو قول نبی کا ذکر تھا وہ کیا تھا کہ جو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص علی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام جو ہے یہ تینوں یعنی حمد، نعت اور منقبت کے مشقی سوالات تھے۔ ابھی ہم آگے اس کے کوسچنس دیکھتے ہیں مزید۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے کہ درج الاشعار کی تشریح کیجیے۔ تو پہلا شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کا جو نظام چلانے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جو نظر بھی نہیں آ رہی لیکن ہر چیز میں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، اور دنیا کی ہر چیز میں اسی کی جھلک، اسی کا جلوہ، اسی کی قدرت نظر آتی ہے، جیسے دن رات کا بدلنا اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بے جو ہے کہ لائق کے توقیر ہیں سب جانثار مصطفیٰ، جانثاروں میں خصوصاً چار یار مصطفیٰ۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ لائق توقیر یعنی عظمت کے لائق، توقیر کے لائق، عزت کے لائق تمام جانثار مصطفیٰ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب ہیں، لیکن خاص طور پر چار یار مصطفیٰ یعنی چاروں خلفائے راشدین کی بات کی جا رہی ہے کہ تمام جانثاروں میں خصوصاً جو چار یار ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین بھی منتخب کیا، وہ زیادہ لائق توقیر اور تعظیم ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے کہ حمد کا مرکزی خیال بیان کریں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے کوسچن نمبر 1 آپ سے شیئر کیا تھا وہی اس کا مرکزی خیال ہے، آپ اس کو ایز اے مرکزی خیال رائٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نعت کا خلاصہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چاروں جو شعر ہیں منقبت کے، کہ جس میں پہلے شعر میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا، دوسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، تیسرے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور چوتھے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو ان کا تمام کی تشریحات آپ رائٹ کر دیں تو یہ خلاصہ بن جائے گا۔ جی تو سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ تو اس کی جو میننگ ہے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ نظام ہستی سے کیا مراد ہے۔ نظام ہستی سے مراد ہے کہ ہستی کا نظام، کائنات کا نظام، اختیار بشر کا مطلب ہے انسانی مرضی، انسانی اختیار، خانہ لاشعور کا مطلب ہے کوئی بات عقل میں نہ آنا، جامع قرآن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے یعنی کہ قرآن کی جمع اور تدوین کرنے والا، ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا یعنی اس کے لیے بھی حضرت عثمان غنی کا لقب جو ہے یہ وہ ہے، اور رخ انور کا مطلب ہے نور والا چہرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مفصل کا مطلب ہے تفصیل، مکمل، اور مجمل کا مطلب ہے اختصار اور مختصر۔ اچھا، یہ تمام چیزیں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جو الفاظ کے مرکبات کے معنی یہ تمام چیزیں MCQs میں آ سکتی ہیں، تو اس کا یاد کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ ان الفاظ کی میننگ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے تشریح کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے سوال نمبر 6 کہ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں کچھ MCQs ہیں اور ان کا سلوشن یہ ہے کہ لفظ آئینہ یعنی کہ اس حمد میں اس معنی میں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے؟ تو آپ اس کا آنسر کیا ہے؟ مخلوق کے معنی میں، کہ ہر آئینے میں اس کا عکس جو نظر آ رہا ہے یعنی کہ مخلوق کا۔ دوسرا جو ہے حمد میں سفر سے مراد ہے رب کی طرف سفر، اور نظم نعت میں اجل کا مطلب ہے قضا یعنی موت، اور نعت میں لفظ نقاش ازل سے مراد ہے خالق کائنات یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ اور جو نمبر 5 ہے اس میں ہے کہ منقبت کے مطابق یاران مصطفیٰ لائق ہیں کس چیز کے؟ توقیر اور عظمت کے، توقیر کے۔ نیکسٹ اس میں کچھ ڈیفینیشنس ہیں جیسے کہ کنایہ، مرات النظیر اور منقبت۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو کنایہ میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ کنایہ کے لفظی معنی ہیں اشارے یا کنایے میں بات کرنا، یعنی اصل لفظ کے بجائے اس کا میننگ کچھ اور بیان کیا جائے تو اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو اتنی بڑی ایک ایگزامپل لکھی ہے اس کو آپ چھوڑ کے آپ نیچے والی لکھیے گا کہ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد قضا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل۔ تو اس شعر میں لفظ مشل کا کنایہ حضور پاک کا رخ انور ہے۔ بس اتنا کافی ہے، اتنی لمبی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیفینیشن ہے کہ مرآت النظیر کسے کہتے ہیں؟ تو شعر میں ایسی چیزوں کا ذکر ہو جو آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہوں مگر ان میں تضاد نہ ہو۔
ٹھیک ہے، جیسے شفق، دھنک، مہتاب، گھٹائیں، بجلی، تارے، نغمے، پھول۔ اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو اس میں جو پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو مظاہر فطرت کے بارے میں ہیں، تو یہ تمام ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مرات النظیر کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نعت اور اس میں موجود کوئی ایسی مثال ہے، تو مثال یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر، نہ قطع، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ تو اس میں شعر، قطع، قصیدہ، غزل جو ہے یہ کیا ہے، مرات النظیر ہیں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے منقبت کی۔ تو منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت، اطہار، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف والہانہ ذوق و شوق اور عقیدت و محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، ایسی نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ آپ صرف اتنا بھی لکھ دیں کہ ایسی نظم جس میں اہل بیت، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہو گیا حمد، نعت اور منقبت کی مکمل مشقی سوالات، ان کی وضاحت، ان کی ایکسپلینیشن۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔